بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے کہ ملکہ پنجاب کے لیے ایک جہاز خریدا گیا، کتنوں کا خریدا گیا اور کیوں خریدا گیا، اور ایک دوسرے جہاز کی بھی خریدنے کی خبر ہے، کیا سچ ہے یا جھوٹ ہے، اور عالمی حالات پر تھوڑا سا ہم بات کریں گے۔ جو امن پیس بورڈ بنایا گیا اس پر ہم نے پہلے بات نہیں کی تھی، لیکن اب تھوڑا سا بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ملکہ پنجاب کے لیے جہاز خریدا گیا۔ پاکستان کی جو جہازوں کی تھی PIA، اس کو 10 ارب روپے میں بیچا گیا، اور ملکہ عالیہ کے لیے ایک وکھرا جو جہاز ہے لیا گیا ہے 10 ارب کا، جس کی عوام غربت ہے، جہاں بے روزگاری ہے، جہاں عوام یہ سوچتی ہے کہ کیا ہم، اور تمام انٹرنیشنل لوکل سروے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے 96% لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ملک چھوڑ کے چلے جائیں اگر ہمیں کچھ ویزا یا ملے۔ میں نے اپنے علاقے میں سروے کیا اور اپنے جوانوں سے پوچھا، تو جس میں 100% جوان یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں تو نوکریاں نہیں مل رہی، ہم اگر چاہتے ہیں دبئی یا ایسے ممالک چلے جائیں جہاں ہمارا رزق اور ہمارا ہو سکے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ملکہ پنجاب کے لیے لیکن جہاز خریدا گیا پورے 10 ارب کا۔ یہاں کسان برباد ہے، یہاں مزدور بیمار ہیں، برباد ہیں، یہاں جو نجی شعبہ ہے، فیکٹریاں، ملیں پاکستان کی بند ہو رہی ہیں۔ پاکستان پر 138 ارب ڈالر کا قرض ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ تھوڑی سی بھی انسان میں غیرت ہو تو ایسا نہیں، ان کا قصور نہیں، کیونکہ غلام قوم کا میں نے پہلے بھی کہا کوئی مستقبل دنیا میں، اگر کوئی ایک ہوتا ہے شروع جسے علم ہو، جانتا ہو، وہ قوم اگر خاموش بیٹھی تو اس پر یہی ہے کہ ملکہ عالیہ کا جہاز 15-16 گنا کے لے کر دینے چاہیے، ان کی فیملی کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، ان کے پوتوں پوتیوں کے لیے جدید ترین، اور ان کے لیے ایک الگ فورس بنائی جائے جو ان کے لیے آگے روڈ کلیئر کرے، اور ان کے لیے نیوکلیئر ہتھیار بھی بنانے چاہیے تاکہ شریف خاندان اور زرداری خاندان کو کوئی کہہ نہ سکے۔ ان کی حفاظت کے لیے پاکستان کی جدید ترین ٹیکنالوجی اور اسرائیل سے لینا پڑے تو لیں، ان کی حفاظت کی جائے، کیونکہ غلام قوم کا کوئی مستقبل یا ان کا نہیں ہوتا۔ دیکھیے، جہاں پنجاب کے ہر شعبہ برباد ہے، جہاں کسان برباد ہے، جہاں مزدور طبقہ برباد ہے، جہاں ملیں فیکٹری برباد ہیں، کپاس کی، گندم کی، ہر چیز فصل ہے۔ ابھی حال ہی میں آلو کی فصل کے کسان رو رہے تھے، سڑکوں پر آلو پھینک رہے تھے، اور ان کے جو آلو فروخت ہوئے وہ اتنے داموں سستے، ان کے خرچے بھی نہیں نکلے اور ان لوگوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ لیکن ملکہ عالیہ کے لیے ایک جہاز خریدا گیا۔ پاکستان کی پوری PI 10 ارب میں بیچی گئی، اور پاکستان پر سودی قرضے اور بیرونی قرضے، اندرونی قرضے اتنا بڑھ چکے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان صرف سود دیا کرے گا اور قرضے نہیں اتار پائے گا۔ لیکن شریف خاندان، سرداری خاندان، میں سراج الحق کے اس بیان سے متفق ہوں، ان کے پاپ کا گھڑا بھر چکا ہے، اب کسی وقت بھی یہ پھٹ جائے گا۔ لیکن پاکستان کی عوام انہیں چھید کر کے بیٹھی ہے، جب پاکستان ان کے پاپوں کے گھڑے پر چھید پر ہاتھ رکھ دے گی تو یہ گھڑا کا پانی باہر آ جائے گا۔ لیکن جب تک پاکستانی قوم اپنا حق یا اپنی جد و جہد پرامن نہیں کرے گی، یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان پاکستان کی قوم سے لوٹتے رہے۔ میں حیران ہوں، بلاول بھٹو کو کیوں نہیں لے کے دیا گیا، بختیار بھٹو کو کیوں نہیں لے گیا، آسما بھٹو کا بھی حق بنتا ہے۔ بختیار بھٹو کے 3 بچوں کے لیے بھی 10-10 ارب کے جہاز لیں۔ 10 ارب کیا چیز ہے، ان کے لیے مانگی جہاز لیں، ان کے لیے اربوں ڈالروں 10 ارب ڈالر کا جہاز لینا چاہیے تھا۔ آسما بھٹو کے بچوں کے لیے، بچے کھیلنے کے لیے جائیں، سیر کرنے کے لیے جائیں، وہ نیچے ہم گندے لوگ رہتے ہیں، اگر ان سے پاؤں نہ گندے ہو جائیں، ان پر ہماری جو ہاتھ ملائیں، جو پاکستان کھے نہ چلی جائے، ان پر دھند نہ چلی جائے، اس لیے ان کے لیے فضائی بنائی جائے تاکہ بچے کھیلیں اور کودیں، ان کے لیے اربوں روپے کے جہاز لیے جائیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ ایک جو سرکاری ملازم ہے اس کے لیے بھی مانگا تو جدید ترین جہاز خریدا گیا۔ پاکستان قوم سے اگر سوال پوچھیں تو ہمیں تو سوال پوچھنے کے جرم میں لاپتہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ جواب دینا ان کو اللہ کو بھی
جب جواب دیں گے تو وہاں بھی یہ کوشش کریں کہ ان کو بھی فرشتوں کو بھی لاپتہ کریں، لیکن وہاں ان کی اوقات نہیں چلے گی۔ لیکن پاکستان کی عوام، آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنل جو ہے $4 جو ہوتا ہے اس سے اگر کماتے ہیں تو پاکستان میں صرف $1، مثال کے طور پر پاکستان میں 288 روپیہ کمانے والا بے روزگار نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، پاکستان کا جو مزدور ہے 1000 روپے دن کی دہاڑی لگاتا ہے، اور یہ کم سے کم $4 یا $5 بنتے ہیں، $3 بنتے ہیں۔ $3 میں پاکستان میں کم سے کم 1 گھنٹے کے امریکہ یا برطانیہ یا ان کے ڈالروں کی قیمت ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ بتائیں، پاکستان کے جو حالات ہیں، ملکہ عالیہ کے لیے جو جہاز خریدا گیا، اور احسن اقبال کے مطابق پنجاب میں غربت 6% بڑھ چکی ہے، اور پنجاب کا لوگ بے روزگار، سکولوں کو جس طرح برباد کیا گیا ہے، صحت کے شعبے کو برباد کیے گئے، نجی شعبے کیے گئے، جو چھوٹے ہسپتال تھے ان کو وہ پرائیویٹ نجی کر دی گئی، جو سرکاری تھے ان میں دوائیاں اب پہلے جو 6 دن کے لیے ملتی تھی اب 1 دن کے لیے دوائی ملتی ہے، اور مریضوں کو خوار کیا جاتا ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ امن پیس بورڈ بنایا گیا ہے جو اسرائیل کا دفاع کرے گا۔ اس میں کوئی شخص نہیں کہ فلسطین اور حماس کے نہتھے لوگوں پر فائرنگ کی جائے گی اور ان کو نہتا کیا جائے گا، لیکن جب سے امریکہ اور اسرائیل کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے نہیں کیا گیا تو کیا یہ مسلم فورسیں کر پائیں گی؟ تو جواب ہے نہیں۔ میں حیران ہوں، ترکی کو بہت جلد ہے۔ ترکی کے بارے میں ہمیں یہ خبر ملی کہ ترکی نے خود اسرائیل کو کہا ہے کہ آپ ہمارے بارے میں یہ بیان دیں کہ آپ نہیں آ سکتے، تو پھر ہم آئیں گے تو ہم لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے۔ دیکھیے اردگان اب کیوں کر رہا ہے؟ آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ اردگان تو امت مسلمہ کا لیڈر بنتا تھا۔ بھائی میں نے کہا ہے کہ جس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب انسان اقتدار پر بیٹھتا ہے یا کرسی ملتی ہے اس وقت وہ شخص انسان بے نقاب ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس کو مزہ آ گیا، یہ کرسی نہیں چھوڑنا چاہتا ہے۔ 20 سال سے کرسی پر بیٹھا ہو ایک شخص، کیا وہ شخص یہ کہے کہ مجھ سے وہ پاور چلی جائے مردے دم تک؟ تو اس لیے یہ اب اس کی مقبولیت کم ہو چکی ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ میں امریکہ، اسرائیل اور دوسرے ممالک کے ساتھ اپنا اتحاد قائم رکھوں۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں جو شام کی حکومت بنی وہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ امریکہ حمایت یافتہ ہے، اس لیے وہ امریکہ کی پالتو ہیں حکومت۔ شام کے لوگوں کو امن ملے، شام کے لوگوں کو وہاں سکون کی زندگی ملے، ہمیں اس سے کوئی نہیں، لیکن ہماری دعا ہے کہ شام کے لوگوں کو وہاں سکون اور ان کی امن اور خوشحالی زندگی، اور پاکستان کی عوام کی۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔